أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے وہی طور پر جا رہی تھی۔ اچانک ان کے ایک رونے کی آواز سنائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک پتھر رو رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس پتھر کے قریب گئے اور آپ نے پوچھا، تمہارے رونے کا وجہ کیا ہے؟ تم کیوں رو رہے ہو؟ تب وہ پتھر روتے ہوئے کہا، ہے اللہ کے نبی، میں اللہ تعالیٰ کی ڈر سے رو رہا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں ڈال دے تو میرا حشر کیا ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک پتھر کا یہ خاک سا اس لیے وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرف ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، لہٰذا یہ پتھر سوچا اللہ تعالیٰ مجھے بھی جہنم میں ڈال دے، اس بات کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ اور یہ پتھر کہنے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہی طور پر جا رہی ہے۔ آپ کے یہ گزارش ہے، آپ میرے حق سے دعا کر دیجیے، آپ میرے لیے سفارش کر دیجیے تاکہ مجھے جہنم کی آگ سے نجات ملے۔ اس پتھر کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلی دی، میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا رہا ہوں اور میں اللہ تعالیٰ سے تیرے لیے سفارش کروں گا۔ اور یہ کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی طور پر چلے گئے اور کوہ طور پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام کیا۔ اس درمیان آپ اس پتھر کے بارے میں بھول گئے۔ ناظرین کرام، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے واپس آنے لگے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تم اس پتھر کو بھول گئے، کیا تم نے اس کا سفارش کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ تب آپ علیہ السلام نے عرض کیا، یہ میرے پروردگار، واقعی میں اس پتھر کے بارے میں بھول گیا تھا۔ آپ جل نشان ہو، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اس پتھر کو کہہ دو ہم اس کی مغفرت کر دیں، اور اس کو بخش دیا اور اس پتھر کے ساتھ اسے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہوئے واپس آئے اور اس پتھر کو خوشخبری دی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن بعد ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی راستے پہ کوہ طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی پتھر کو رونے کی آواز سنائی دی تو انہوں نے اس پتھر کے قریب گئے اور پوچھا، تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی تھی، مگر تم اب کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ پتھر کہنے لگا، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کی ڈر سے اور خوف سے رو رہا تھا، اب میں اللہ تعالیٰ کے محبت میں رو رہا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا نعمت عطا کیا اور میرے اوپر رحمت فرمایا، یہ موسیٰ علیہ السلام، میں ان کی محبت میں روؤں نہ تو اور کیا کروں۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، ایک پتھر اللہ تعالیٰ سے خوف کی اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا، مگر اس کے باوجود ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیتے ہیں اور ہر وقت جینے کے لیے آکسیجن دیتے ہیں، مگر پھر بھی ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب کسی پرندہ یعنی جانور چلاتی ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بے وجہ چلاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ اللہ کی ڈر سے روتے ہیں اور کبھی کبھی ہم جیسے لوگوں کو اطلاع کرنے کے لیے چلاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمجھو اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاؤ، لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ ناظرین کرام، ہر وقت
अल्लाह ताला की शुक्र अदा करना चाहिए और हर वक्त मौत को याद करना चाहिए ताकि हम लोग गुनाह से बचें। अल्लाह ताला से दुआ है हमें पक्का सच्चा ईमानदार बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे दोस्त, माँ और बहनों, मैं पश्चिम बांग्ला की रहने वाला एक इंसान हूँ। मुझे हिंदी बोलना सही से नहीं आती, तो कुछ लैंग्वेज यानी भाषा इधर उधर हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोगों मेरा लैंग्वेज मैनेज कर लीजिए। और मैं कोई भूल त्रुटि अचानक बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप लोगों कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बता देगा तो मैं तुरंत सुधार लूँगा।